ریڈی جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کا ایک اجلاس یہاں منعقد ہوا جو 6 گھنٹے سے زائد جاری رہا. اس میں مسلم لیگ کے قائد محمد نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ تمام صوبائی صدور بھی اس اجلاس میں موجود تھے. جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب بھی تھے اور دیگر مرکزی قائدین نے بھی اس میں شرکت کی. اس اجلاس میں جو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے اس بیانیے کے بارے میں، جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں، دسکا کے الیکشن کے بارے میں اور دیگر معاملات زیر بحث آئے. تو میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ان معاملات کی جو تفصیلات زیر بحث آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. شکریہ. تھینک یو شاہد خاقان عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر تشریف لائے، انتظار کیا. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ میٹنگ بہت لمبی تھی. 6 گھنٹے سے زائد 2 بجے یہ میٹنگ شروع ہوئی اور اب کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اب 8 بج رہے ہیں. تو تقریباً 6 گھنٹے کی میٹنگ تھی. اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے اس کو میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے. حمزہ شہباز شریف صاحب اور پنجاب کے دیگر قیادت، کیونکہ آج بلاول صاحب کو حمزہ کے ساتھ ان کا میٹنگ تھی تو وہ نہیں آ سکے. تو رانا ثناء اللہ صاحب، حمزہ صاحب اور پنجاب کی دیگر قیادت جو تھی وہ انہوں نے بلاول صاحب کی میٹنگ کو ختم ہونے کے بعد ہمیں آن لائن جوائن کیا یہاں پر زوم پہ. اس کے علاوہ پارٹی کی ساری جو تمام سینئر قیادت تھی وہ یا یہاں پر فزیکلی موجود تھی یا زوم پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیزوں پر ڈسکشن ہوئی، جس میں سب سے پہلے تو لانگ مارچ پہ ڈسکشن ہوئی، دسکا کے بائی الیکشن پہ ڈسکشن ہوئی، اور جو کراچی میں ایک سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے NA 249، اس پہ بائی الیکشن کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اس کے کینڈیڈیٹ پہ ڈسکشن ہوئی. اور اس کے علاوہ اور کچھ میں مس آؤٹ تو نہیں کر رہی جس پہ ہوئی؟ جی، دسکا پہ ہوئی. اس کے علاوہ جو کل پارٹی کے لیڈران کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، احسن اقبال صاحب کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ساتھ، خرم دستگیر صاحب کے ساتھ اور مصدق ملک صاحب کے ساتھ جو کل طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا میڈیا کے کیمراز کے سامنے، اس پہ بہت غصے کا بھی پارٹی کے اندر اظہار کیا گیا اور اس پہ بھی بات ہوئی اور پارٹی اس کو لائن ڈاؤن نہیں لے گی. یہ میں کل بھی کہہ چکی ہوں. مسلم لیگ نون کو اب وہ اخلاق اور تہذیب کا جو سبق دیتے ہیں وہ اپنا بھاشن اپنے پاس رکھیں. کسی طرح بھی سینئر قیادت کی اس طرح سے تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی کرائے کے چند گنڈوں کے ہاتھوں. مجھے پرسنلی میں نے اس کو لیا ہے جس طرح آپ نے میرے بڑے بھائی، میرے لیڈر شاہد خاقان عباسی پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے احسن اقبال صاحب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی بیٹی مریم اورنگزیب پہ اٹیک کیا، جس طرح آپ نے سینیٹر مصدق ملک پہ اٹیک کیا. یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. اور آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو کل بدماشی کی گئی، خصوصاً مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، وہ ہر مسلم لیگی پر، ہر مسلم لیگ نون کے شیر پہ قرض ہے جس کو ادا کرنا مسلم لیگ نون اچھے سے جانتے ہیں. اور آخر میں جو یہ بھی بہت ہماری جو اعتماد کا جعلی ووٹ لینے کے بعد جو
صورتحال پولیٹیکل لینڈسکیپ ایک بنا ہے, پولیٹیکل صورتحال بنی ہے, اس پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی. چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی بات چیت ہوئی, اور اس میں سب کا یہ کنسنسس تھا کہ جس طرح سے کل دھونس اور جبر اور غنڈہ گردی سے کل اعتماد کا ووٹ لیا گیا, پاکستان کی ایجنسیز کو استعمال کر کے, پاکستان کے اداروں کو استعمال کر کے, جس طرح کل اعتماد کا زبردستی گردنوں پر, اپنے ہی اراکین کے گردنوں پر تلواریں رکھ کر جس طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا, اس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے, نہ کوئی آئینی حیثیت ہے, نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے, نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے. جن ارکان نے آپ کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ووٹ کیا, صرف 2 دن بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا. فیصلہ بدلا نہیں, فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے, اور جس مضحکہ خیز انداز میں وہ فیصلہ تبدیل کرایا گیا ہے, جیسے کہ میں نے اس دن بھی کہا, کل کہا کہ پورے پارلیمنٹ لاجز کو آپ نے بنکر بنایا ہوا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شمالی وزیرستان کا کوئی علاقہ ہے. پوری رات آپ سولی پر لٹک کر اپنے ایم این ایز گنتے رہے, ڈرون کیمرہ سے ایک ایک ایم این اے کی آپ نے نگرانی کی. پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی جماعت کے اپنے سربراہ کے خلاف اس کی جماعت نے عدم اعتماد کر دیا ہو, جبکہ وہ پاور میں ہو. آپ امیجن کریں ذرا, یہ حال ہے. یہ اس کے علاوہ ہے جو چاروں صوبوں سے عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا عوام کی جانب سے نہ صرف عدم اعتماد کا بلکہ غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے. اور جس طرح سے اس میں ایجنسیز کو انوالو کیا گیا, جس طرح ان کی مدد لی گئی, جس طرح انہوں نے اراکین کو غائب کیا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے ذاتی علم میں آیا ہے. ان کے ایم این ایز ہم سے ان ٹچ ہیں. یہ ہمارے ذاتی علم میں آیا ہے کہ 2 ایم این ایز کو جو راضی نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک ان کو ووٹ دینے پر, ان کو گولڑا کے ایک ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر 4 گھنٹے ایک کنٹینر کے اندر بند رکھا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا ایجنسیز کے لوگوں کے ہاتھوں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو تو کسی اتنی شرمناک شکست کے بعد, یہ صرف شکست نہیں ہے بلکہ آپ نے پاکستان کی ایجنسیز کو آپ نے جس طرح استعمال کیا, جس طرح آپ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اپنے لیے استعمال کیا, یہ بہت قابل شرم بات ہے. کیا ایجنسیز پاکستان میں اسی لیے رہ گئی؟ کیا یہی ان کا رول ہوگا کہ جس شخص کو عوام دھتکار رہی ہے, جو عوام کا مجرم ہے, جس نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے, آپ اس شخص کو بچانے کے لیے آپ اپنے ادارے کو سیاست میں جھونکتے ہیں؟ اس کا جواب پاکستانی قوم کو چاہیے, اس کا جواب مسلم لیگ نون کو چاہیے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور کہاں ہے اس شخص کی عزت, کہاں ہے اس شخص کی غیرت جو کہنے کو تو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ایجنسیز کو یہ کہتا ہے, ایجنسیز کے سربراہوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے ارکان سے زبردستی مجھے ووٹ لا کے دو. اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی یا طفل تسلی دے رہا ہے. وہ اپنے آپ کو طفل تسلی بھی نہیں دے سکتا, اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ اپنے اون پہ ہوتا تو اس کو کوئی ووٹ نہ پڑتا. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ایجنسیز اس کی ہیلپ نہ کرتی اور ایجنسیز کے کردار اس کے ہیلپ نہ کرتے تو وہ بری طرح ناکام ہوتا. لیکن ایک ہارے ہوئے شخص کو, ایک نالائق اور نااہل شخص کو, قوم کے مجرم کو بچانا, اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب قوم مانگے گی. دوسرا جو الیکشن کا بھی
जो एतमाद का वोट एजेंसीज को इस्तेमाल करके गर्दनों पर तलवारें रख के अपने ही अराकीन को अगवा करके अपने ही अराकीन को हब्से बेजा में रख के अपने ही अराकीन को जिस तरह वो कहते हैं कि इनएक्सेसिबल करके ज़बरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है साफ अल्फाज में, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में सम अप कर दूं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, you know that your time is up. You know that it is over for you. दूसरी बात ये कि जो NA 249 है, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान भी मौजूद थे और सबकी राय में जब ये सब ने अपनी अपनी राय दी, उसमें सबका कंसेंसस मिफ्ता इस्माइल साहब पे था और कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद नवाज शरीफ से साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को NA 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अनाउंस किया। तो बाकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है सदर पार्टी के, वो उनकी टिकट जारी करेंगे अभी इंशाल्लाह। तो ये फैसले आज हुए। कोई सवाल आपका? मैडम ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात डेफिनेटली हुई होगी, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून इस ओहदे के लिए डिप्टी चेयरमैन के लिए अपना कोई उम्मीदवार लाएगी या दूसरों के साथ लाने की सपोर्ट करेगी उसी तरह चेयरमैन? जी बिल्कुल, इस पे बहुत लेंथी डिस्कशन हुई है। हमारी पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है और वो इंशाअल्लाह ताला कल PDM के जो मीटिंग है उसमें अनाउंस होगा सबके कंसेंसस के साथ। ये भी कल इंशाअल्लाह PDM में ये डिस्कस होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। मुस्लिम लीग नून छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, बड़ी रेस का घोड़ा है। थैंक यू। उनको सवाए एजेंसीज की कोई बात की ना समझ आती है, ना वो एजेंसी से ऊपर या आगे निकल कर कुछ सोच सकते हैं। उनके सारे काम एजेंसीज करती हैं। वो एजेंसीज की ही बलबूते पे आज तक यहाँ बैठे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो बदतमीज़ी इन्होंने कल की, मुझे तो वो वक्त याद आ गया जब हमें भाषण दिया करते थे इदारों पे तनकीद का। आपने शायद कल वो प्लैकार्ड्स नहीं देखे जो इनके गुंडों ने और बदमाशों ने उठाए हुए थे उस अहाते में। उसमें इलेक्शन कमिश्नर को नेकेड गालियां लिखी हुई थी। तो अवाम इनका चेहरा देखे। हमने अगर कभी कोई बात की है वो हमने फैसलों पर माने, लेकिन तनकीद की वो हमारा हक है। इदारों पर तनकीद नहीं की, किरदारों पर तनकीद की है और एक डिसेंसी के बाउंड्स में रहकर, प्रॉपरिटी के बाउंड्स में रहकर हमने तनकीद की है। लेकिन अब आपको पता चला है कि बदतमीज़ किसको कहते हैं, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं और गुंडागर्दी किसको कहते हैं। प्लैकार्ड्स पे ECP के चेयरमैन के ऊपर गालियां लिखी हुई थी। तो क्या अब बाकी इदारों को ये नजर नहीं आ रहा? और दूसरी बात आपने जब की एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट की कल के इलेक्शन में, तो ये बात मैं आपको बता दूं, आप इसको मजाक समझे हैं तो ये ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी हैं। कि एक आप ये देखें कि जो ले पालक बेटा है एजेंसीज का, जिसको औलाद कहते हैं, बेटा जो है, जो बेटा बचाओ मुहिम हमने कल देखी, उसके लिए मैदान खाली था। वो अकेला ही दौड़ रहा था, रेस में अकेला ही खिलाड़ी था, फिर भी वो नहीं जीत सका, फिर भी उसको सिलेक्टर्स के कंधों पे बिठा के जिताया गया।
تو جو انسان اگر کھیل کے میدان میں اکیلا ہو وہ تب بھی نہ جیت سکے تو ایسے انسان کو تو شرم سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. آخری کوشچن پلیز. کہ 23 نہیں بہت زیادہ ہے اس سے. تعداد میں آپ کو ابھی تو نہیں بتاؤں گی. دیکھیے جب اس ملک میں جب ظلم کا آپ اس کو حد سے جب گزر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. جس طرح ارشد ملک صاحب بولے, جس طرح باقی لوگ بولیں, انشاءاللہ تعالی سب بولیں گے, سب بولیں گے اور بول رہے ہیں. بس آخری کوشچن پلیز. ایک سیکنڈ بس ہو گیا. دیکھیں پنجاب میں اگر کوئی انشاءاللہ اگلی حکومت آئے گی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. شکریہ.